والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. محترم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 تلاوت کی گئی. اس میں اسلام کے چوتھے فرض کے بارے میں ہمیں آگاہی دی گئی ہے جو انتہائی اہم ہے، جس کا اجر اللہ رب العالمین نے اپنے پاس محفوظ کیا ہے، جس کو فرشتے بھی نہیں دیکھ سکتے لکھ سکتے کہ جس طرح یہ عبادت بظاہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، صرف بندے اور اس کے رب کا معاملہ ہے، اسی طرح اس کے اجر کے بارے میں بھی کوئی حساب نہیں لگا سکتا. تو خوش قسمت لوگوں کو گرمی اور سردی میں اس سے واسطہ پڑتا ہے اور اہل ایمان اس کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کی اس فرمان کی، اس عبادت کی قدر کی جائے، اور عبادت جو ہے وہ ہمیشہ توقیفی ہوتی ہے. تو روزہ بھی ایک عبادت ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں رکھا جا سکتا. تو عبادت جو ہے یہ انسان کی زندگی میں اس کے لیے اصل عمل ہے. حقیقی انسان کی تخلیق کی حکمت اور اس کا فلسفہ وہ اس کے لیے اللہ کی عبادت کرنا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ رب العالمین فرماتے کہ ہم نے جن و انس ان دونوں مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اگر یہ انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا، حیوانوں کی طرح دندناتا پھرتا ہے، تو فرمایا اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کیا. اسی طرح یہ روزہ بھی، جہاں دوسری عبادات ہیں، انسان کا ہر عمل وہ عبادت شمار ہوتا ہے. وہ یا تو نفس کی عبادت کرے گا، یا اپنے دل کی خواہش کی عبادت کرے گا، یا کسی کے پیچھے چلے گا. تو اصل عبادت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے. تو روزہ جب اللہ کے لیے رکھے گا تو اس کا اجر جزیل ہے اور لامتناہی اجر ہے، اور اس کی اجر کی حقیقت کو اور اس کی بڑائی کو اور اس کی شان اور اس کے مرتبے کو قیامت کے دن ہی اللہ رب العالمین بندے کے سامنے کھول دے. اس لیے ہم نے کل عرض کیا تھا کہ صوم علی وانا اجزی بھی، اللہ فرماتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. تو یہاں اہل ایمان کو فرمایا اہل ایمان تم یہ روزہ رکھو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تو اللہ نے پوری تاریخ روزے کی بیان کر دی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ کوئی مت خیال کرے کہ صرف گرمی کے موسم میں ہمیں ہی یہ اس سے واسطے میں ڈال دیا ہے، مشکل میں ڈال دیا ہے. نہیں، اللہ فرماتے شروع سے آخر تک اور پوری کائنات کے لیے جہاں جہاں مسلم بستے ہیں ان سب کے لیے ہم نے اس روزے کو جاری کیا ہے. اور اس میں آپ کے ہی فائدے ہیں، اور اس میں کتب علیکم الصیام قوم کہہ کر صحابہ نہیں مراد، یہاں سے سارے لوگ مراد ہیں. جہاں 6 ماہ کی رات ہے، جہاں 6 ماہ کا دن ہے، اور جہاں اس وقت 23.5 گھنٹے کا روزہ ہے، اور کسی جگہ پہ 18.5 گھنٹے کا روزہ ہے، کسی جگہ پہ 22 گھنٹے کا روزہ ہے، کسی جگہ پہ 16 گھنٹے کا روزہ ہے، کسی جگہ پہ اس سے بھی کم روزہ ہے، لیکن یہ سب کے لیے ہے. پھر اللہ کی یہ حکمت ہے
اللہ رب العالمین کا قانون سب کے لیے یکساں ہے کہ اس کو سورج کے ساتھ منسلک نہیں کر دیا، اس کو چاند کے ساتھ منسلک کیا ہے، اس لیے کہ چاند ہر مہینے 10 دن کا فرق ڈالتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے چاند ہر سال جی ہر سال ہر سال یا ہر دن؟ نہیں، ہر دن کہہ رہا ہوں، ہر مہینے، اچھا سال کے بعد۔ اس لیے سال کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ یہ دیکھو 365 دن گنے کے گزرے، چاند کے نہیں گنتے، اس لیے کہ چاند کا ہم نے کبھی حساب ہی نہیں کیا۔ اور ہمارے سارے معاملات زیادہ تر جو ہیں وہ چاند سے ریلیٹڈ ہیں، عبادات کے، اللہ کے، روزہ اور نمازیں، یہ شریعت نے اس کے ساتھ ریلیٹ کی ہیں، اس کے ساتھ سورج کے ساتھ۔ تو عربی مہینے کا سال جو ہے کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ 354 دن بنتے ہیں، کبھی 54 کہیں 55، کہیں 54 کہیں 55۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ 10 دن ہر سال آگے کی طرف آتا ہے، بدلتا ہے۔ 36 سال کے بعد دوبارہ پھر وہ دن آتا ہے، اور عمومی بندے کی کھیل دنیا کے اندر جو طاقت کے ساتھ ہے وہ 36 سال ہوتے ہیں، وہ 36 سال ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین 36 سالوں کے بعد وہی دن لے آتے ہیں تاکہ سالوں کے ساتھ انصاف ہو۔ یہ نہ کہ ایک بندہ جو ہے وہ 23.5 گھنٹے کا روزہ رکھتا رہے اور ایک 14-15 گھنٹے کا روزہ رکھتا رہے، 13 گھنٹے کا روزہ رکھتا رہے، ایک 8 گھنٹے کا روزہ رکھتا رہے، ایک کے ہاں سورج غروب نہ ہو، نہیں، ایسے نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا عدل ہے انسانوں کے ساتھ۔ ہاں البتہ ایک چیز آپ کے دل میں یہ خیال پیدا کرتی ہوگی کہ جہاں 6 ماہ کا دن ہے، 6 ماہ کی رات، اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں بعض لوگوں کا یہ قول ہے کہ ان پر روزہ ہی نہیں، ان پر روزہ ہی نہیں، کیونکہ روزے کی تعین سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ اور سورج کے غروب ہونے کے ساتھ۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ نہیں، آپ جو قریبی ملک ہے اس کے حساب سے روزہ رکھیں گے، لیکن زیادہ تر قول یہ ہے کہ اگر ایسی جگہوں پر آدمی رہتا ہے تو وہ اس پر روزہ اس انداز سے یہ عبادت نہیں ہے۔ اور آپ کو پتا 6 ماہ کا دن آتا ہے، 6 ماہ کی رات جو آپ کے علم میں ہے، لیکن وہاں کم لوگ رہتے ہیں، وہاں کم لوگ رہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے آپ سردی اور گرمی میں سفر کرتے ہو، دونوں علاقوں سے روزوں کے دنوں میں سفر کر کے ایک بہترین ہوٹل جو ہے کسی بھی ایسے ملک میں جہاں سورج غروب ہوتا ہے اور طلوع ہوتا ہے وہاں تشریف لے جائے تاکہ آپ اس عبادت کا اجر حاصل کر سکیں، عبادت کا اجر حاصل کر سکیں۔ اور بعد نے کہا ہے کہ نہیں، ان کو مستقل بیماروں میں شمار کیا جاتا ہے، تو وہ فدیہ دے دے تو بس ان کے لیے کافی۔ وہ فدیہ مستقل بیمار جو ہیں بابا بوڑھا بھی ہوتا ہے نا، اس لیے یہ شوگر والوں کو بھی کہا گیا ہے اور یہ کورونا والوں کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر ان کی زبان اور گلا خشک ہوتا ہے تو یہ بیماری کے جو مشکل بیماری کے حامل لوگ ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، وہ فدیہ دے دے اگر اس کو اپنی موت کا ڈر ہے اور صحت کے نقصان ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر موت کی تکلیف اس کو پہنچ سکتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان کی زندگی عبادت سے زیادہ اہم ہے تو اس کی جگہ پر وہ فدیہ ادا کر دے۔ اور فدیہ کتنا ادا کرنا یہ قرآن نے آج بتایا ہے، تو آپ انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے، ٹائم بھی آپ کا مختصر ہوتا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اللہ کہتے ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ مسکین کا کھانا دے دیں۔ یہاں سے یطیقونہ بعد نے کہا ہے کہ جو طاقت رکھتے ہیں، کیونکہ پہلے روزے جو ہے ہر بندے پر فرض نہیں تھے، جو مچھوں والا ہوتا تھا کیا مراد اس کے پاس طاقت ہوتی تھی، مال ہوتا تھا، وہ فدیہ دے دے بس کافی ہے، چل جائے گا تاکہ لوگوں کو عادت پڑ جائے۔ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ شریعت جو ہے مراحل کے ساتھ بندے کو بعد میں
سے روکتی ہے اور 5 چیزوں کی عادت ڈالتی ہے. تو ان میں سے روزہ بھی ہے، جس کی جب انسان روزہ نہیں رکھتا تھا اس کو عادت ڈالنے کے لیے شریعت نے موقع دیا کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ فدیہ دے دیں، اور جو لوگ طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ روزہ رکھ لیں. وہ روزہ رکھ لیں. جس طرح لوگ کہتے تھے کہ یہ تو غریبوں کی عبادت ہے، نہیں. پھر اللہ رب العالمین نے وہاں یہ فرما دیا، اللہ اکبر، فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے. لیکن اس کے ساتھ فرمایا فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ایک مسکین کا کھانا کھلا دیں. کاپن جب آپ مالدار ہیں، لیکن اللہ نے پھر یہ حکم منسوخ کر دیا. پہلے بھی یہ ترغیب تھی کہ آپ روزہ رکھیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، تو آگے جا کر یہ بتا دیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جس کو اللہ رب العالمین یہ مہینہ نصیب فرما دیتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کا روزہ رکھے. اللہ نے فَلْيَصُمْهُ آرڈر کر دیا. اب کوئی آدمی جو طاقت رکھتا ہے وہ پیسے دے کر یا فدیہ دے کر اپنی جان نہیں چھوڑا سکتا. یہ لفظ میں کیوں لفظ سب استعمال کروں، اپنی جان نہیں چھوڑا سکتا، کیونکہ بعض لوگ اس کو مصیبت یاد کرتے ہیں. وہ چھپ چھپ کے کھاتے ہیں جیسے ان کا رب دیکھتا ہی نہیں، دیکھتا ہی نہیں ہے. وہ ہوٹلوں میں بھی چھپ کے کھاتے ہیں ابھی بھی، اور گھر میں اسی طرح ان کے ماحول ہوتا ہے جس طرح کہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے. انہوں نے اپنے اللہ کو بھی ایک مولوی سمجھا ہوا ہے. نہیں، ایسے نہیں ہے. یہ مالک تو یعلم ما فی الصدور، آپ کی تنہائی کو بھی جانتا ہے، دوسروں کو بھی جانتا ہے. بہرحال اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک مسکین کا کھانا دو. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھوڑا غور کریں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، ہاں اگر کوئی نیکی زیادہ کرے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اس کے لیے بہتر ہے. لو بھائی مالداروں کے لیے بھی کہنے لگا ہوں اور دوسروں کے، میں نہیں کہنے لگا، اللہ نے یہاں لکھا ہے کہ نیکی کرے. اگر کام آپ کا چل جائے گا، کسی مسکین کو کھانا دیتے ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے، ہمارے باقی روزہ نہیں رکھ سکتے، بیماری والے روزہ نہیں رکھ سکتے، شوگر والے نہیں رکھ سکتے. وہ عورتیں جو حاملہ ہیں، حمل کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، اور وہ عورتیں جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں، اب تو خیر دوسرا دودھ بھی مل جاتا ہے، لیکن پھر بھی ماں بچے کے لیے ماں کا دودھ ہی بہتر ہے. اور وہ عورت جو دودھ پلاتی ہے لیکن دودھ پلانے کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، بچے کے لیے دودھ خشک ہو جاتا ہے ماں کے بستروں میں، تو اس کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور وہ فدیہ دے سکتی ہے. اگر یہ عمل اس کے ساتھ مسلسل ہے، مسلسل ہر سال ہی تقریباً 5 کے ساتھ یہ ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ کم ہو جاتا ہے، آتا ہے تو تب شریعت کہتی ہے اس کو دوبارہ رکھنے کی ضرورت نہیں. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس والا عبداللہ ابن مسعود کبھی مطالعہ کیا ہم نے اس کا، وہ کبھی تھوڑا تھوڑا پڑھ لیا کرو، قرآن اس کا مفہوم بھی دیکھ لیا کرو. یہ سارا سو کر کھا کر زندگی ہماری نہیں گزرنی چاہیے. خود بھی بندے کو کچھ نہ کچھ اس کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے. تو وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس چونکہ مفسر قرآن تھے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم ان عورتوں کے لیے، ان مریضوں کے لیے اب بھی باقی ہے کہ وہ فدیہ دے سکتے ہیں. جو ایسے مریض ہیں جن کے شفا یاب ہونے کی بظاہر کوئی امید نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، تو یہاں یہ فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ کہ جو نیکی کرے اس کے لیے بہتر ہے. پہلے یعنی آپ صبح کا اگر کھانا دے دیں نا، کوئی صبح کا کھانا دے دے تو کافی ہے. لیکن یہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر زیادہ کرو تو ٹھیک ہے. ایک مسکین کی بجائے اگر 2 مسکینوں کا دے دیتے ہو، 3 کا دے دیتے ہو، تب بھی یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر آپ طاقت رکھتے ہی ہو تو روزہ رکھنا تو زیادہ اچھا ہے. کیونکہ یجسمونہ کہ جو الفاظ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، وہ فرمایا کہ یہ اب بھی اس کا حکم موجود ہے. اللہ اکبر. لیکن یہ عمرہ کے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے موجود ہے.
اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو فرمایا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو یہ بات بھی ہم نے نہیں کی ہے۔ بہرحال اگر کوئی آدمی بیمار ہے، بیمار جو آدمی ہوتا ہے اس کے پاس طاقت نہیں رہتی، اور اسی طرح جو آدمی سفر میں ہوتا ہے اس کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھے تو اس کے لیے نبھانا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سارے سفر ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک جہاز کا بھی سفر ہوتا ہے، ایک ٹھنڈے میدانوں میں بھی سفر ہوتا ہے، ایک شدید گرمی میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ رب العالمین نے سب مسافروں کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ جہاز کے سفر میں بعض اوقات کئی گھنٹے بندے کو انتظار کرنا پڑتا ہے اور بیٹھنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی سیڑھیاں خراب ہوتی تو سامان اٹھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور وہاں بندہ پھنس جاتا ہے۔ شاید ہم اس ڈیٹیل میں تو نہیں جاتے، لیکن مسافر کے لیے شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن اگر وہ طاقت رکھتا ہے، امت کی ماں فرماتی ہیں لا یعید احدا، اگر کوئی سفر کی حالت میں روزہ رکھ لے تو ہم میں سے، اور اگر کوئی روزہ چھوڑ دیتا یا رکھ لیتا لا یعید احدا، کسی پر کوئی عیب نہیں لگاتا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی اگر نہیں آپ نے رکھا ہے تو لا باس بھی، اگر رکھ لیا ہے تو تب بھی آپ نہیں لگاتا ہے اگر طاقت رکھتا ہے۔ لیکن اگر سفر کے اندر وہ روزہ اس کو مشکل میں ڈالتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بندے کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر بھی وہ رکھتا ہے، تو پھر یہ جرم کرتا ہے، جرم کر جاتا ہے۔ یہ شیخ صالح الفوزان نے لکھا ہے کہ جو مریض طاقت نہیں رکھتا پھر بھی روزہ رکھتا ہے، یہ اس کے لیے جرم ہے، یہ اس کے لیے فائدہ نہیں ہے، گناہ ہے اس کے لیے کہ اس نے اپنی جان کی حفاظت نہیں کی۔ جب اللہ نے اس کو رخصت دی ہے، اس کے لیے آسانی کی ہے، تو اس کو رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کسی کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیا تھا کہ وہ آدمی جو ڈرائیونگ کرتا ہے کہ گورنمنٹ نے سپیڈ مقرر کی ہے، اس کو چھوڑ کے وہ آگے بڑھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر بندے کو اس میں موت آتی ہے تو وہ خودکشی کی موت شمار ہوگی، کہ جو ایک قانون بنایا گیا آپ کے لیے اس کی مخالفت کرتے ہو تو یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ تو شریعت نے آپ کو رخصت دی ہے، آپ اپنی جان اس میں ضائع کرتے ہو تو پھر یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح خودکشی کے بارے میں ہے کہ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ آپ حد سے بڑھ کر کے جو ہے یہ عمل کرتے ہو کہ حتیٰ کہ اپنی جان ہی گنوا بیٹھتے ہو، تو یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ بیماری کی حالت میں بھی یہی آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت بگڑ گئی، تو اس میں شریعت کہتی ہے کہ آپ روزہ کھول سکتے ہیں، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے آپ کے لیے آسانی کی ہے۔ ضرور میں آپ نے شروع میں روزہ رکھ لیا، لیکن آگے جا کے آپ ٹینشن میں آ گئے، مشکل آ گئے، دھوپ کے علاقے میں آ گئے اور آرام سے برداشت نہیں ہو رہا، تو اس وقت آپ روزہ کھول سکتے ہیں۔ بیماری میں بھی ایسی روزہ رکھ لیا ہے، اگر ضرورت پڑی ہے تو فوری روزہ کھول سکتے ہیں۔ پھر دوسرے دنوں میں یہ گنتی کے دن جو ہے وہ آدمی پورے کر سکتا ہے، لیکن جو دوسرے دنوں میں بھی رکھو گے اس میں پھر نیت کرنی ہوگی۔ نفلی روزے کی نیت تو بعد میں بھی ہو جائے گی، لیکن اس روزے کی نیت پہلے کرنی ہوگی، اور اس کا اسی طرح خیال کرنا پڑے گا جس طرح آپ ماہ رمضان میں روزے کا خیال کرتے ہو۔ اس لیے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں آپ کو اجر چاہیے تو اس کا اکرام کرنا پڑے گا، اکرام کرنا پڑے گا، اس کی عزت کرنی پڑے گی۔ صرف کھانا پینا اور یا بیوی کے پاس جانے سے ہی روزہ نہیں روکتا ہے، اور بڑے کاموں سے روک دیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں آگاہی دی ہے کہ جو آدمی لیس للہ حاجہ، کہ جو آدمی اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، گالی گلوچ نہیں چھوڑتا، لوگوں سے لڑائی نہیں چھوڑتا، لوگوں کی غیبت کرنے سے باز نہیں آتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے کہ ایسے آدمی کے بغیر پیسے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس کو پتہ نہیں کہ روزہ ہے کیا چیز، یہ روزہ بھی عمل ہے اور اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ جیسے آپ ایک دوسرے کو پہچانتے ہو، اسی طرح روزہ جو ہے یہ بھی قیامت کے دن آپ کو پہچانے گا اور آپ کی سفارش کے لیے کھڑا ہوگا، اور جب روزہ سفارش آپ کی کرے گا
تو فرمایا اس کی سفارش کی قیمت اتنی بڑی ہوگی یہ رد نہیں کی جائے گی. وہ کئی بندے سفارش کرتے ہیں چادر دکان سے آیا ہے اس کی بات نہیں مانی جاتی. یہ کوڑ اور مسور کی دال تم سفارش کرنے کے لیے آ گئی یہاں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ وہ کہا جاتا ہے نا. اور کئی منہ سے نہیں کہتے ویسے ہی کہتے چل. لیکن اللہ کہتے ہیں قرآن اور روزہ جب سفارش کرے گا ان کی سفارش کو رد نہیں کیا جائے گا. اور اللہ جب ان کی سفارش کو قبول کر لیں گے پھر سوائے جنت کے دروازے کے جس کو باب الریان کہتے ہیں, جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک وہ دروازہ جس کو باب الریان کہتے ہیں, وہاں آپ کو داخلہ دیا جائے گا اور اس میں سے کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکے گا. یہ بھی شان ہے. تو میں دیکھا تو ایک دفعہ میں جو ہے نا جہاز پہ اکثر جانے کا موقع ملتا ہے, ہم لوگوں کو ملتا ہے. تو میں وہ سامنے والا حصہ جو ہے نا میری سیٹ تھی پچھلے حصے میں, تو میں سامنے والا حصے کی سیڑھیوں میں چڑھنا شروع ہو گیا. وہ کہتا ہے جی آپ کا تو یہ ٹکٹ نہیں ہے, آپ کے ٹکٹ کی یہ شان اور قیمت نہیں ہے کہ آپ آگے بیٹھیں, آپ ذرا پیچھے تشریف لے جائیں پیچھے. اللہ کہتے ہیں کہ ہم صرف روزے داروں کو باب الریان سے داخل کریں گے, کسی اور کو وہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. اور یہ قیمت کون لگاتا ہے, طاقت کس کی ہے؟ آپ کہیں گے کہ جتھا بنا کے میرے اوپر کیس کر دیا میرے ہی پلاٹ کے بارے میں عدالت میں. تو کل مجھے وہ وکیل کہتا بھائی آپ قابل 10 15 20 آدمی اکٹھے ہو کے جانا ہوتا تاکہ عدالت پہ زور پڑے. کیا مطلب ہے کہ عدالتوں میں بھی انصاف نہیں ملے گا, یہاں بھی ڈنڈے سے کام چلے گا. اس لیے عمران نے قانون پاس کیا تھا کہ ہم فرانس کے سفیر کو نکالیں گے یا یورپ کے سفیر کو, طے کیا تھا لیکن وہ نہیں نکالا. اس کے خلاف وہ لوگ جنہوں نے ہم سے ایگریمنٹ کیا تھا وہ کھڑے ہو گئے اور کتنا نقصان ہوا ملک کا. ابھی ان کے لیے پابندیاں لگ رہی ہیں, ابھی یہ ہو رہا مامے چاچوں کے خلاف ہوگا تو یہ ہوگا. تو مجھے کہنے لگے کٹھے ہو کے جانا ذرا زور پڑے گا. تو وہاں کٹھے ہو کر بھی جائیں گے نا آپ کے ہم یہ دروازہ کروا لیں تو اللہ کے سامنے کسی کا زور. اور یہ غریب مسکین پتلا سا آدمی جائے گا جس نے روزے کی حفاظت کی ہے, اس کی قدر کی ہے, اس کی قیمت کو جانا ہے, اس سے وفا کی ہے. اللہ اس کے لیے بھی بڑی چابی کے بغیر چھوٹی چابی سے بھی دروازہ کھول دیں گے. اور جب روزے دار ختم ہو جائیں گے فرمایا اس کو ہم بند کر دیں گے. لم یفتح, اس کے بعد پھر کسی کے لیے اس کو نہیں کھولا جائے گا. ساتھی ٹیڑے سیدھے ہونے شروع ہو گئے, تھک گئے کیونکہ بندہ ہے نا ویسے تو بڑا چودھری ہوتا ہے یہ, لیکن میرے اللہ ہے ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم. میرے اللہ نہیں تھکتے, یہ زمین و آسمان کی نگرانی کرتے ہیں, ان کی نگہبانی میں, ان کا خیال رکھنے میں میرے اللہ کو تھکاوٹ ہے. یہ تھوڑی دیر بیٹھتا ہے نا, جوان بھی میں نے دیکھا ٹیڑھا ہوتا ہے, ایسا وہ مانے کبھی ادھر ٹیڑھے کبھی ادھر. یہ بھائی صاحب جوان ہے, اب یہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے. کیوں؟ انسان میں کمزوری ہے. کمزوری اس لیے ہمیں فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون, انسان کو دیکھتا نہیں اپنی طرف میری ذات کو پہچاننے کے لیے کہ کیسے تو بچہ تھا, بچہ سے پھر تو نوجوان ہوا, نوجوان سے پھر تو جوان ہوا, جوان کے بعد پھر ذرا ڈھکنا شروع ہوا اور اس کے بعد پھر بابا کہتا مجھے پکڑ کے اٹھاؤ. پھر وہ گھوڑا تلاش کرتا رہتا ہے, آخر اس کو بھول جاتا ہے کہ کیا کہا تھا. جیسے بچے کو کہو نا 1 منٹ میں دوسری مارو پھر موڑ ادھر ہے جی, جیسے وہ نرم غذائیں بچے کو دیتے تلاش کر کے پالتے ہیں. رات کو اٹھ کے بھی سے اپنا سب جائے کہے ہوتے ادھر دکان پہ کہ بچے کے خیال کے لیے کہ پیٹ خراب ہو جائے گا, سب غذا نہیں کھائے گا. اسی طرح بابے کے لیے کرنا پڑتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس پہ غور کرو, اس نفس پہ, یہ انسان کی کمزوری ہے. اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنے اوپر غور کرے گا تو پھر ہماری طاقتوں کا اندازہ تو کر سکے گا. تو ہی ساری مخلوق میں طاقتور ہے نا, چاہتا ہے تو شیر کو بند کر دیتا ہے پنجرے میں, چاہے تو چیتے کو کر دیتا ہے, اور بڑے بڑے ایلیفینٹ اور ہاتھی ان کو روک لیتا ہے. میں اس پہ بھی غور کر, تو انسان کی کمزوری ادھر واللہ اشارہ کرتے ہیں تاکہ اللہ کہتے ہیں مقابل لا کے ہمارا اندازہ کرے کہ ہماری طاقتیں کتنی بڑی ہیں.
اس لیے اللہ نے فرمایا میری مثال کسی کے ساتھ نہ دیا کرو، نہیں سکا مثل شیء وهو السمیع البصیر، میری تو مثال بھی نہیں، میری مثال بھی نہیں ہے، میری مثال نہ پیش کرو، نہ تو دنیا میں کر سکتا ہے، میری طاقتیں بہت بڑی ہیں۔ تو یہاں انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ کہتے ہیں پہلوں کے ساتھ بھی ہم نے یہ روزے فرض کیے تھے، وہ روزے رکھتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ اللہ، اس پہ بڑی بات کرنے کی ضرورت ہے، کم سے کم 1 گھنٹہ ضرور بات کرنی چاہیے تاکہ اس کی حکمت اور فلسفہ، اور اللہ نے یہ 2 لفظ استعمال کیے کہ پوری تاریخ قرآن کے اندر بیان کرتی، روزے کی پوری تاریخ بیان کرتی۔ اس لیے آپ کے پاس ہی مسلمانوں ایک اللہ کی کتاب ہے، رسول کا فرمان ہے، جس میں صحیح تاریخ ہر چیز کی محفوظ ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی بودھی ہو، کوئی ہندو ہو، کسی کے پاس محفوظ نہیں۔ یہ صرف اللہ کی کتاب کو شرف حاصل ہے، اور آپ لوگوں کو شرف حاصل ہے، کاش آپ اس کی گہرائی کی طرف توجہ کر لیں، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو تب ہے۔ جسے آپ فزکس، کیمسٹری، بیالوجی کو سمجھنے کے لیے دن کو رات لگاتے ہو، پیسے خرچ کرتے ہو، جس طرح انڈونیشیا والے دین سیکھنے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، فیسیں دیتے ہیں، اگر آپ کو بھی اور ہمیں اس کی قیمت کا علم ہو تو وہ ہم پیسے خرچ کریں۔ اس لیے حدیث قرآن مجید میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے اللہ نے پیسے مقرر کر دیے کہ اگر ہمارے نبی کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہو تو پہلے پیسے پیش کرو، پھر ہم ہمارے نبی کے ساتھ بات کرنا ہے۔ لیکن بعد میں آگے منسوخ ہو گیا کہ بندہ کنفیوز ہوتا ہے، یہ پیسے نہیں دے گا، یہ چھپا کے رکھے گا، وہ دین سیکھے گا نہیں۔ لیکن اللہ نے اس آیت کے حکم کو تو منسوخ کر دیا، آیت کو باقی رکھا۔ کیوں؟ اس لیے باقی رکھا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے اللہ کے پیغمبر کے فرامین کو حاصل کرنا۔ اللہ کے پیغمبر اتنے بڑے طبیب اور معلم ہیں، اگر آپ ان کی باتوں کو جاننا چاہتے ہیں اور سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کو بڑی بڑی فیسیں ادا کر کے بھی حاصل کرنا پڑے تو اس سے آپ نے کوتاہی نہیں کرنی۔ یہ اسی لیے ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آپ کا علاج کیا ہے۔ ڈاکٹر کے لیے تو ہمارے بابا جی فٹافٹ ٹیسٹوں کے کتنے پیسے دے دیتے ہیں، ہاں جی، کہ یہ صحت بچ جائے۔ تو جنت حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا نہیں چاہتا، کہتا نہیں یہ سننے کی ضرورت ہے، مولوی صاحب لمبا درس کر دیتے ہیں، یہ لمبا ٹائم لیتے ہیں۔ اگلی بات میں نہیں کہوں گا اپنے بارے میں، بہرحال میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جو پہلے لوگ ہیں ہم نے ان کو بھی یہ شرف دیا تھا۔ یہ شرف ہے، یہ اللہ کی طرف سے شرف ہے کہ آپ اگر روزہ رکھتے ہیں اس کے لیے، اس کی محبت میں کھڑے ہو جاتے ہو، بھوک پیاس برداشت کرتے ہو اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاتے ہو، تو یہ آپ کے لیے شرف ہے۔ شرف ہے نا، جس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے اس کی معمولی بھی نافرمانی بندہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کی تابع داری کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے۔ بندے کا بندہ خیال کرے نا تھوڑا سا، وہ کہتا ہے یار اس کی رحم کر، اس کو پہچان کر، یار تم ہمارا قریبی ہے۔ تو میرا اللہ اتنا بے قدرہ نہیں ہے، وہ اپنے چاہنے والوں کا قدر کرے۔ اس لیے جو چند زندگی کے لمحات ہیں اس کی قیمت کر، اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے بیان کی ہیں، یہ اس لیے کیا ہے لعلکم تتقون، آپ پرہیزگاری اختیار کریں۔ روزے کی حکمت کیا ہے؟ تو روزے کے ساتھ کیسے پرہیزگاری آ گئی؟ وہ اس طرح کہ جب آپ نے کچھ کھا پی لیا اور صبح صبح آپ اٹھے، پہلے تو اٹھتے ہی نہیں، آپ نے کہا نمازیں کتنے دن ماشاءاللہ اٹھے ہو نا، صبح صبح اللہ نے اٹھا دیا اس روزے کی وجہ سے آپ کو۔ اب صبح آپ کا اٹھنا ہی اور وقت پہ اکرام کرنا ہی، یہی آپ کو تقوی کا سبق دیتا ہے۔ اور جب آپ کو بھوک اور پیاس ستاتی ہے، بہترین فریج میں سرخ رنگ کا تربوز پڑا ہوا ہے اور 7 پیلے رنگ کا خربوزہ پڑا ہوا ہے اور 7 اور قسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں اور 3 رنگ کے مشروبات پڑے ہوئے ہیں، لیکن نہ آپ مشروب سے فیض یاب ہوتے ہیں، نہ خربوزہ کھاتے ہو، نہ تربوز کھاتے ہو، نہ سیب کے قریب جاتے ہو۔ کہ کون سی چیز تمہیں منع کر رہی ہے؟ یہ تقویٰ کا بتایا جا رہا ہے آپ کو، کون سی
چیز منع کر رہی ہے؟ یہ آپ کے اللہ کا تصور، وہ ذات کے خوف اور ڈر اور محبت کی وجہ سے آپ رکے ہوئے ہیں، ورنہ آپ کے درمیان اور اس تربوز کے درمیان تو کوئی بھی نہیں، آپ کے درمیان اور اس بہترین روح افزا دودھ کے درمیان اور تخم نگے کے درمیان کوئی بھی نہیں۔ آپ استعمال کر سکتے ہو، لیکن ڈر آپ کو کس کا ہے؟ بچ کس بات سے رہے ہو کہ میں نے اپنے اللہ سے دوستی لگائی، اس کی محبت میں پھر آپ اس کو حلال چیزوں کو بھی نہیں کھاتے۔ اس لیے اللہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں جب یہ چلا جائے وقت، کون سا؟ رمضان چلا جائے، اس کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں حلال چیزیں آپ ہمارے حکم کی وجہ سے چھوڑ چکے تھے، اب رمضان چلا گیا ہے تو رمضان کے بعد خیال کرنا کہیں سود تو نہیں کھا رہے، کہیں شرابوں کے اڈے تو نہیں قائم آپ کے، آپ کہیں ہماری نافرمانی میں کوئی کام تو نہیں کر رہے ہیں۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ آپ کو ایک مہینہ پریکٹس کروائی جاتی ہے لعلکم تتقون، تاکہ آپ پرہیزگار ہو جائیں۔ پرہیز کے معنی بچنا کس سے ہے؟ نیکی کرنے سے نہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس تھے، یہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے۔ کن سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا تقوی کے بارے میں؟ آپ کسی مولوی کو آتا ہے، آئیے سونے والے سے پوچھو کن سے، یہ بھی مولویوں کے پاس بہت رہتے ہیں، وہ کونے کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ کس صحابی سے پوچھا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے؟ نہیں ہے، حضرت ابی بن کعب کو تراویحوں کو حکم دیا، بھابی کو تراویح یاد نہیں کہ باقی کچھ نہیں یاد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تھا نا، وہ مفسر قرآن تھے جن کی قبر طائف میں ہے، مکہ چھوڑ کے جا کر طائف میں ڈیرا لگایا، ان کی بہت بڑی مسجد ہے، اللہ آپ کو بھی دکھائے۔ ویسے تو نیکی کے لیے تو 3 مسجدوں کی طرف صرف کیا جا سکتا ہے، ایک بیت اللہ ہے، ایک بیت المقدس مسجد بیت المقدس ہے، یہ بیت المقدس ہے، تیسری مسجد کون سی ہے؟ مسجد نبوی۔ ہاں یہ تو آپ کو یاد ہے، مسجد نبوی، صحیح ہے۔ ان 3 مسجدوں کی طرف نیت کر کے عبادت کے لیے، ثواب کے لیے، اجر کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، باقی کسی مسجد کے لیے نہیں۔ وہ کہتے ہو تبلیغی وہ مدری مکی مسجد میں آؤ گے تو آپ کو اتنے لاکھوں کا ثواب ملے گا۔ ذکیہ صاحب سے بھی بیٹھا جا رہا ہے، قرآن جانتے رہے، وہ ایسے کرو اوپر نیچے نہیں، 1 لاکھ آپ کا ثواب ملے گا۔ یہ اکثر کی باتیں نہیں کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کی توحید، میرے اللہ کس قدر کمی ہے، نہ ان کو نیند ستاتی ہے، نہ ان کو اونگ ستاتی ہے، نہ کوئی چیز اس کو تھکاتی ہے، اور بندہ ہی سب سے بڑی مخلوق ہے نا، یہ بچا ہوا۔ میں کیا بتا رہا تھا، تو تفسیر پوچھی حضرت عبداللہ بن عباس سے، عبداللہ آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ اللہ مفقہ الدین، ان کو یا اللہ دین کی فقاہت دے دے، ان کو قرآن سمجھ آ جائے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے جس کو دین کی فقاہت اور سمجھ ملتی ہے، اللہ کا اس پر بہت بڑا احسان ہے۔ میں عبداللہ بن عباس آپ کے لیے، حالانکہ آپ خلیفہ ثانی ہیں، آپ کو معمولی شخص نہیں ہیں، آپ کی قدر و قیمت بہت بڑی ہے۔ آپ نے فرمایا اقتدوا بعد ابی بکر و عمر، لوگوں میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرو، پیروی کرو۔ اتنا بڑے شخص ہے، لیکن پوچھ کس سے رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے، ان سے پوچھ رہے ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہم فقہہ فی الدین۔ کاش ہم بھی ہوتے تو ہمارے لیے بھی دعا ہو جاتی، لیکن آپ کو بھی دعا پہنچتی ہے۔ اگر ان منازل پر، ان راہوں پر آپ چلیں گے، اللہ سے انتظار کریں گے، تو اللہ آپ کو بھی یہ توفیق فرماتے۔ جب پوچھا کہ تقویٰ کا کیا معنی ہے، تو وہ فرمانے لگے یا امیر المومنین، کبھی آپ کا گزر نہیں ہوا یہ خاردار جھاڑیوں سے؟ کبھی یہاں سے نکلے نا، ابھی خاردار جھاڑیاں ہیں ادھر سے کبھی گزر ہوا، ان سے گزرنا ہو تو کیسے گزرتے ہو؟ آپ بہترین استرے کیے ہوئے کپڑے بھی بچا بچا کے چلتے ہو، دامن سمیٹ سمیٹ کے چلتے ہو، اور کانوں کو، آنکھوں کو، چہرے کو بچا بچا کے چلتے ہو، کہیں داغ نہ لگ جائے۔
مومن کو روزہ سکھاتا ہے جب اللہ کی محبت اور تڑپ دل کے اندر بے قرار ہوتی ہے، اس کی حاضری کی موجودگی کا تصور اور حقیقت انسان کے دل و دماغ میں چھائی ہوتی ہے، تو وہ کسی مرحلے بھی اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ جس طرح خاردار جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے انسان کانٹے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اپنے ایمان میں سوراخ ہونے سے بندہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچاتا ہے، اس کو پھٹ جانے سے بچاتا ہے، ہر طرف سے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا اسی طرح مومن وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سارے کام کرتا ہے۔ تقوی کا معنی اس لیے دو دبے، ایک معنی خوف، اگر کسی کا ڈر ہو تب بھی بندہ سیدھا سیدھا چلتا ہے، اور تیسرا ہے کہ وہ بچنا چاہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس لیے تقوی کے اندر دونوں ہی معنی، بچ کے چلنا، اللہ کا خوف اور ڈر آپ کے دل میں ہونا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اور تیسری چیز ایک اور میں مشرک کر دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ جہاں جہاں روک دیا گیا ہے وہاں وہاں رک جاؤ، جہاں جہاں چلنے کا آرڈر کر دیا ہے وہاں وہاں چلنا شروع کر دو، جہاں دیکھنے کے آرڈر کیے ہیں وہاں دیکھیے، جہاں دیکھنے سے منع کیا ہے وہاں رک جاؤ۔ یہ طاقت بھی محفوظ رہے گی، عزت بھی محفوظ رہے گی۔ فرمایا علی آپ کے لیے پہلی نظر دیکھنا جائز ہے، دوسری نہیں، لا تتبعوا النظر، ایک نظر کو دوسرے کے پیچھے نہ لگاؤ۔ اگر سیڈیاں اور ویڈیو اور یوٹیوب میں دیکھتے رہو گے کچھ نہیں رہے گا، دامن میں کچھ نہیں رہے گا، پھر علاج کرواتے رہو۔ شریعت کی ہر بات میں اللہ نے حکمت ہے۔ شاید میری بات لمبی ہو گئی ہے، تو تقوی کا معنی ہے کہ بچا کے اللہ کی نافرمانی سے چلنا، جیسے خاردار جھاڑیوں سے بچتے ہو ویسے ہی اللہ کے حکم کی تابعداری میں چلنا ہے، اس کی نافرمانی نہ روزے میں نہ عبادت میں نہیں کرنی ہے۔ اسی لیے پوچھتے ہو کہ نقشہ نے فرمایا کہ بھائی آگے پیچھے تو ناک میں پانی ڈالتے ہو نا تم کے وقت، اس کو آگے کر کے ڈالو، اس کی صفائی کرو تاکہ ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے۔ ہوا صحیح ایک گھر گھروں سے کیا اس کو کہتے ہیں، ان جگہوں سے کراس کرے، سانس لینے میں آسانی ہو، صفائی زیادہ ہو، تو آپ کئی امراض سے بچ جائیں گے۔ لیکن جب روزہ آ گیا فرمایا کہ کہیں اندر پانی نہ چلا جائے، اس میں آپ مبالغہ نہیں کرو گے، مبالغہ بھی نہیں کرو گے، اور گلے میں پانی ڈال کے یہ بھی نہیں کرو گے، یہ بھی نہیں، کیوں کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ آپ سے ہو جائے۔ فرمایا جو اللہ نے دیوار کھینچی ہے اس کے اندر اندر رہو، تم اتنے آزاد نہیں ہو کہ جانور کی طرح جہاں چاہو چلتے رہو، جہاں چاہو اللہ کی نافرمانی سے دل تنازع کرو، اور بطور میں پوچھنے والا نہیں۔ تقوی کا معنی اور پرہیزگاری کا معنی ہے آپ ایک دائرے کے اندر پابند ہیں، اس کا خیال کرو، کہیں باہر پاؤں رکھتے ہوئے تو چلنے والی بار مشینیں اور آریے یہ آپ کے جسم کے حصوں کو کاٹ دے گی، آپ کی انگلیوں کو بھی کاٹ دے گی۔ اگر گردن نکال دی تو وہ گردن بھی آپ کی کٹ جائے گی۔ میں جب ریل میں سفر کرتا ہوں تو آپ ہی کرتا ہوں، تو ابھی تو ریل جو ہے نا یہ اس میں اے سی لگے ہوتے ہیں، اے سی پہ جاتے ہیں زیادہ لوگ، اس وقت اے سی بھی زیادہ ہوتے ہیں، طالب تھا تو ریل گاڑی میں بیٹھا یہاں سے پنجاب کی طرف جا رہا تھا، اب بھی جاتا ہوں، جا رہا تھا تو ایک نوجوان نے آج تک مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کے نقش قدم نہیں ہوتے، وہ ریل گاڑی کا ایک دائرہ ہوتا ہے، انسان کو کہا کہ اس کے اندر اندر رہو، بعد میں دیکھو، اس نے آگے بڑھ کے اپنا چہرہ باہر نکال کے دیکھنے لگا تک پھپے سے اس کا سر ٹکرا گیا، اس کی کھوپڑی میں آج تک دے لگا ہوں کہ دماغ سے اڑ گئی، اس کے دماغ کے چھینٹے جو پاس کھڑے تھے ان کے اوپر پڑے، بکھر گئے۔ یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ جب انسان اللہ کی حدود کو کراس کرے گا، وہ جوان کرے، وہ بوڑھا کرے، ان کی اصلاح میں فرق تو آ جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر بوڑھا نافرمانی کرے گا تو اس کو سنسار کیا جائے، اس کی اصلاح زیادہ سخت ہے کہ تم جوانی کی اس زندگی کے اندر چلے گئے ہو پھر بھی نافرمانی کرتے ہو۔
شادی شدہ کرے گا تو زمین پہ کاٹ کر عورت کے لیے اس کو سنسار کیا جائے گا. اور اس طرح انسان کی معیار اور وقت اور قیمت کے لحاظ سے اس کی سزا بڑھ جاتی ہے. اگر آپ حرم میں گناہ کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کی سزا زیادہ ہے. ہاں بھئی حرم میں رہنے والے ہیں نا کئی لوگ، وہ مکہ مدینہ میں جاتے ہو نا، وہاں پہ اس کی سزا زیادہ ہے. کتنے بڑے بڑے صحابہ مکہ مدینہ کو چھوڑ کے، دیکھ لیں گھڑی دیکھ لیں آپ، مکہ مدینہ کو چھوڑ کے کس لیے؟ یہاں اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس کی سزا بھی زیادہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گاڑی پہ جا رہا تھا تو وہ بات مجھے وہ سین آج تک نہیں بھولتا، اس لیے کہ میرے لیے کام یہ تھا کہ میں گاڑی کے دائرے کے اندر، اس کے دروازے کے اندر رہوں. اگر باہر رہوں گا تو کھوپڑی اڑ جائے. یہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا اللہ کی نافرمانی جب وہ کرتا ہے اس کے بعد وہ پوری زندگی کی نیکیاں ختم ہو جاتی اور گناہ اس پر غالب آ جاتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک پوری زندگی انسان نیکی کرتا رہتا ہے لیکن آخر میں ایسی جگہ پہ قدم رکھ دیتا ہے اس کی پوری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. وہ جنت کے دروازے پہ پہنچا ہوا جہنم میں اس کو الٹا کر کے پھینک دیا جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چلتے چلتے جہنم کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن اللہ ان کو ایسی جگہ سے کھینچ کر کے پھر جنت کی چار دیواری کے اندر اس کو داخل کر دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں تقویٰ یہ ہمیں سبق دیتا ہے، چار دیواری کے اندر رہو گے تو کام چلے گا، ورنہ اس کی قیمت کہیں ادا کرنی پڑ گئی تو پھر معاملہ مشکل ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے یہ روزہ جو ہے یہ سب سے بڑی پریکٹس ہے آپ کو کہ ہر لمحے ہر موڑ پہ آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے. آپ کا رب اور آپ کی ذات، اس کی محبت، اس کی نافرمانی کا خوف، اس کے ساتھ سارا دن آپ جنگ میں رہتے ہو اور اپنے پورے جسم کو کنٹرول کرتے ہو، اس کی نافرمانی سے بچتے ہو. تو بہرحال میں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی تقویٰ اور پرہیزگاری نصیب فرمائے. اس کے فائدے یہ میں ذکر کرنے کا ارادہ تھا لیکن وہ جا نہیں سکا. انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو ہم ذکر کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اور اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں گناہوں سے اور اپنی نافرمانی کی ان اعمال سے کہ جو ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں اللہ ان کو معاف فرمائے اور ان سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. سبحان اللہ ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک